نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی سنت رہی ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے، آپ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک آیت کریمہ ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہے وہ آدمی۔ کامیابی کا تصور میں دینا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں، یقیناً کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ من تزکا، کس سے؟ شرک سے، بدعت سے، ضلالت و گمراہی سے، بہت سارے رذائل سے، اخلاقی گمراہیوں سے، سب سے پاک کر لے اپنے آپ کو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ اصل کامیاب وہی انسان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسے وہ بھی آیت اس تعلق سے بہت زیادہ اہم ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جی، اس کا ترجمہ شیخ ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے وہ موت کے تعلق سے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ یقیناً یعنی آخرت، اس کا تعلق امور آخرت سے ہے، اور کامیابی، اصل کامیابی وہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، اصل کامیابی وہی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں جوڑنا مناسب سمجھتا ہوں، آپ نے مجھے یاد دلایا، ضرور۔ الحمدللہ دوران گفتگو حدیث یاد آئی مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد جو آدمی اس دنیا کے اندر، یہی لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے بڑا مالدار جو تھا اس دنیا کا، سب سے زیادہ عیش اور عشرت کی زندگی گزارنے والا، خوشحالی کی زندگی گزارنے والا، اس انسان کو لایا جائے گا، باقاعدہ حدیث میں ہے۔ جی، اس انسان کو، اب ہمارے پاس مثالوں کے لیے لوگ بولتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، وہ آدمی بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کا گھر اتنے کروڑ کا ہے، ایسے بہت سارے۔ یہاں تو بتایا جا رہا ہے نوکر کہ چاکر ہیں، جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، آدم تا ایدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نفخ تک، سور پھونکے جانے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان میں سب سے زیادہ خوشحال، سبحان اللہ، آرام کی زندگی گزارنے والا آدمی بھاگ رہا اسی کے پیچھے، آج اس کو لایا جائے گا۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، یؤتی بانعم، جی ہاں حدیث کا لفظ ہے، سب سے زیادہ خوشحال، سب سے خوشحال۔ صرف ایک مرتبہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈبو کے اٹھایا جائے گا، ایک مرتبہ، صرف ایک ڈبکی دی جائے گی، ایک ڈبکی بس۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے زندگی میں کبھی اب تک کوئی خوشحالی پائی ہے؟ کہ میں نے آج تک کوئی خوشحالی نہیں پائی میں نے۔ پھر کون سی دنیا ہے، پھر کون سی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ؟